نحمده ونصلي ونسلم على رسول الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دنیا بھر میں ہمارے چینل کو دیکھنے، سننے اور اصلاح کرنے والے اور پسند کرنے والے حضرات، ناظرین و ناظرات، آج کا ہمارا موضوع بہت اہم ہے، جس کا نام ہے تصور شیخ کیسا ہے، اس کی شرعی حیثیت کیا ہے۔ کچھ نادان لوگ آج کل کے وہ یہ کہنے پر مجبور ہیں کہ ڈائریکٹ اللہ کا تصور کرنا چاہیے، پیر کا تصور، اپنے شیخ کامل کا تصور، اس کی کیا ضرورت ہے۔ تو ذہن میں رکھیں کہ یہ بالکل غلط طریقہ ہے، بلکہ آپ یوں دیکھیں کہ اشرف علوی تھانوی جو ہیں التکشف فی مہمات التصوف میں بھی لکھتے ہیں کہ جو ہے وہ پہلے بندہ فنا فی الشیخ ہوتا ہے، پہلی منزل قرب الہی کی فنا فی الشیخ ہے، دوسری منزل فنا فی الرسول ہے، اور تیسری منزل پھر فنا فی اللہ ہے۔ جی، تو شیخ کے تصور کا یہ مطلب نہیں کہ بندہ آنکھیں بند کر کے بیٹھ جائے مراقبے میں اور ذہن میں مطلب یہ تصور کرے کہ میرے شیخ کا ایسا امامہ ہے، ایسی ان کی سنت رسول ہے، ایسے ان کی تسبیح وغیرہ، یہ نہیں مراد ہے تصور شیخ سے۔ تصور شیخ کا مطلب یہ ہے کہ جو مرید صادق ہے وہ اپنے شیخ کامل کا تصور اس کو اپنے ذہن کا مرکز بنا لے اور اپنے شیخ کے عشق کا اپنے اوپر غلبہ جو ہے وہ جما لے، اس طرح فنا ہو جائے شیخ کی محبت میں کہ جس کو فنا فی الشیخ کہتے ہیں۔ اور یہ تصور شیخ بالکل جائز ہے، عقلاً بھی جائز ہے، نقلاً بھی جائز ہے۔ جی، اس لیے کسی بزرگ نے جو ہے وہ کیا خوب کہا تھا جو ہے کہ چشم بند و گوش بند و لب بند، گر نبینی سر اکبر ما بخندن۔ تو عارف رومی فرماتے ہیں کہ اگر تو آنکھیں بند کر لے، اپنے ہونٹ بند کر لے، جی اپنی آنکھیں بند کر لے، ہونٹ بند کر لے، جی، اور پھر تو اگر اللہ کے اسرار کو نہ دیکھ سکے تو پھر ہمارے اوپر ہنسنا چاہیے، یعنی پھر ہم اس دعوے میں جھوٹے ہیں۔ تو لہذا فنا شیخ کی محبت میں اس طرح ہو جانا چاہیے کہ جس طرح بندہ نماز پڑھتا ہے، تو ظاہر بات ہے کہ جب بندہ نماز پڑھتا ہے تو قبلے کی طرف اگر اس کا منہ نہ ہو تو اس کی نماز نہیں ہوتی۔ جی، حالانکہ قبلہ خدا نہیں ہے، قبلے کی ایک رخ ہے، سمت ہے، بظاہر بندہ نمازی اس کی طرف منہ کرتا ہے لیکن اس کے دل میں اللہ رب العزت کا تصور ہوتا ہے۔ جی، اللہ تعالیٰ کا اس کے دل میں تصور ہوتا ہے، جس کا حدیث میں اشارہ ہوا ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، کہ اللہ تعالیٰ کی اس طرح عبادت کرو گویا کہ تم اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہے ہو، اور اگر تم اللہ تعالیٰ کو نہیں دیکھ رہے تو یہ تصور کر لو کہ وہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ جی، تو لہٰذا اسی طرح بلا تمثیل جب کوئی مرید صادق اپنے شیخ کامل کا ہر ٹائم جو ہے تصور اپنے دماغ میں رکھے گا تو وہ برائیوں سے بچے گا۔ یہ ناجائز نہیں ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنی زہر حیات طیبہ میں آپ فیض دیتے رہے صحابہ کرام کو، اور پھر صحابہ کرام سے یہ فیض تابعین کی طرف، پھر تبع تابعین کی طرف منتقل ہوا۔ حضور نے فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء جو ہیں وہ انبیاء کے کیا ہیں؟ وارث ہیں۔ تو ظاہر بات ہے کہ اب سرکار تو ظاہری حیات طیبہ سے تشریف لے گئے، اب علماء وارث ہیں، لہٰذا اب ایک مرید صادق ہے جب وہ اپنی توجہ مکمل دل کی صفائی کے لیے، صفائی قلب کے لیے اپنے شیخ کامل کی طرف رکھے گا تو ان کی توجہ بھی اس کی طرف ہوگی، اور دل کی صفائی جب ہو جائے گی تو پھر انشاءاللہ اسے حضور کا اور اللہ کا قرب جو ہے وہ نصیب ہو جائے گا۔ اور تصور شیخ یہ نہیں کہ ایسی چیز ہے کہ اس کا قرآن سے ثبوت نہیں، یا حدیث پاک سے ثبوت نہیں، اور یا اقوال ائمہ سے ثبوت نہیں۔ بالکل ثبوت موجود ہے۔ ہم آپ کی خدمت میں آیت کریمہ پیش کر رہے ہیں۔ اللہ رب العزت کا سورہ یوسف میں فرمان ہے وَلَقَدْ
همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. ذہن میں رکھیں کہ تصور شیخ کا بنیادی مقصد کیا ہے؟ اپنے مرید کا اپنے آپ کو برائیوں سے بچا لینا جی، اور اپنے مخلص بندوں میں اپنے آپ کو شامل کر لینا. دیکھیں قرآن مجید نے کیا کہا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے زلیخا کا قصد کیا اور زلیخا نے یوسف علیہ السلام کا قصد کیا. امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ حدیث الجریس کے اندر فرماتے ہیں اس کا یہ مطلب ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے نکاح کا قصد کیا اور زلیخا نے جو ہے وہ دوسرا قصد کیا جی. پھر لولا ان رأى برهان ربه جی، یوسف علیہ السلام نہ بچتے اگر وہ اپنے رب کی برہان کو نہ دیکھ لیتے. رب کی برہان کو انہوں نے دیکھا تو زلیخا نے ساتوں دروازے بھی بند کر دیے، پھر بھی یوسف علیہ السلام بچ گئے. وہ کیا تھا؟ رب کی برہان کیا ہے؟ مفسرین فرماتے ہیں حضرت یعقوب علیہ السلام یوسف علیہ السلام کے والد گرامی ہیں، ان کا کیا ہے؟ تصور کرنا ہے. اور دیکھیں اس قرآن کی آیت سے بھی ثابت ہوا کہ باپ وہ بھی ایک جو ہے وہ شیخ کامل کی حیثیت رکھتا ہے، اس کا بھی ایک روحانی جو ہے وہ اثر ہوتا ہے دل پر. تو یوسف علیہ السلام نے یعقوب علیہ السلام کو گویا کہ سامنے ان کا حلیہ دیکھا، تصور ملائے، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ نصرف عنہ السوء والفحشاء، کہ ہم نے ان سے جو ہے برائی اور بے حیائی کو ہم نے دور کر دیا، کیونکہ وہ مخلص بندوں میں سے تھے اور مخلص بندوں پر شیطان کا داؤ نہیں چلتا، کیونکہ اس نے خود اعلان کیا ہے فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ. مجھے تیری عزت کی قسم کہ میں سارے لوگوں کو گمراہ کروں گا، اگر مجھ سے بچ پائیں گے تو صرف مخلص بندے ہوں گے. معلوم ہوا اخلاص کے آگے شیطان جھکا ہے اور کسی چیز کے آگے نہیں جھکا، چونکہ ہر چیز کے سامنے اکڑ گیا. اور پھر دیکھیں یہی وجہ ہے کہ 2 سجدے ہم کیوں کرتے ہیں نماز میں، اس لیے کہ جب حکم ہوا سجدے کا، فرشتوں نے سجدہ کیا، شیطان نے ایک سجدہ کر کے جو ہے وہ اکڑ دکھائی جی، تو پھر جو ہے اس کی شکل جو ہے وہ بگڑ گئی. تو فرشتوں نے شکرانے کے طور پر اس کی بری حالت دیکھ کر سجدہ کیا، اللہ کریم نے پھر ان کی یاد کو جو ہے وہ برقرار رکھ دیا. اور اسی طریقے سے اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں دوسرے مقام پر فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. اللہ کا ڈر اگر براہ راست کافی ہوتا، صحبت شیخ صحبت اولیاء نہ ہوتی، تو پھر اللہ یوں کیوں فرماتا سچوں کے ساتھ ہو جائے؟ سچوں کے ساتھ کیوں ہونے کا حکم دیا؟ یک زمانہ، عارف رومی فرماتے ہیں یک زمانہ صحبت با اولیاء بہتر از 100 سالہ طاعت بے ریا. ایک لمحہ اگر شیخ کی صحبت مل جائے اور وہ تصور مل جائے تو وہ 100 سالہ عبادت سے بہتر ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ 100 سالہ کسی کی آج کل عمر ہے ہی نہیں، اور اگر عمر نصیب ہو جائے 100 سالہ عبادت نصیب نہیں، اور اگر 100 سالہ عبادت نصیب ہو جائے تو دکھلاوے اور ریاض سے اس کو پاک رکھنا نصیب نہیں. اس لیے یہ بہت بڑا ایک مقام ہے جس کو تصور شیخ نصیب ہو جائے گا انشاءاللہ اس کی صفائی قلب ہو جائے گی اور وہ برائیوں سے جو ہے وہ بچ جائے گا. اب سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، یعنی دیکھیں اب بخاری کی حدیث ہے باقاعدہ، ایک شخص نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قیامت کب قائم ہوگی؟ سرکار نے فرمایا وہی لکا، کیا اس کی تیاری بھی تم نے کی ہے؟ ما عادت رہا، عرض کیجیے اور کوئی نہیں، میرے دل میں اللہ اور اس کے محبوب کی محبت ہے. سرکار نے فرمایا انت مع من احببتا، فرمایا قیامت والے دن بھی تو اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا جس کے ساتھ تیری سچی محبت ہوگی. معلوم ہوا کہ یہ شیخ کے ساتھ جو ایک رابطہ رکھنا ہے، تصور شیخ ہے، یہ بہت اہم چیز ہے. قیامت والے دن بھی اس کی جو ہے وہ برکات نصیب ہوگی. اب ہم آپ کی خدمت میں ایک اور حدیث پاک عرض کرتے ہیں، بڑی مشہور حدیث پاک ہے اور صحیح مسلم کی حدیث ہے، یہ کوئی ضعیف حدیث نہیں ہے. حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ جو ہے فرماتے ہیں کأنی انظر الی سواکہ تحت شفتیہ، فرماتے ہیں آقا علیہ السلام کا تصور یوں پکا ہو گیا ہے گویا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لبوں میں مسواک لیے ہوئے تصور کرتا ہوں. معلوم ہوا کہ
حضرت ابو موسیٰ اشعری کے شیخ کامل سرکار کی ذات اقدس تھی، وہ اس تصور کا ذکر کر رہے ہیں، یوں لگتا ہے جیسے سرکار نے مسواک پکڑی اور ہونٹوں کے نیچے جو ہے وہ مجھے نظر آ رہی ہے۔ معلوم ہوا کہ تصور شیخ جائز ہے۔ اسماعیل دہلوی بیوقوف سے بدعقیدہ سے کسی نے پوچھا کہ تم تو کہتے ہو نماز میں حضور کا تصور آ جائے تو نماز باطل ہو جاتی ہے، میں کیا کروں؟ جب السلام علیکہ جو نبیوں پڑھتا ہوں تو لازمی حضور کا تصور آ جاتا ہے۔ وہ بیوقوف ایسا، اس نے کہا کہ تم نا یہاں جب پہنچو تو جلدی جلدی پڑھ لیا کرو، جب گستاخی آتی ہے تو پھر عقل سلب ہو جاتی ہے۔ بھائی ایک بندہ جلدی پڑھے گا، کیوں پڑھے گا؟ تصور تو فوراً آئے گا کہ جلدی اس لیے پڑھ رہا ہوں کہ تصور نبوت نہ آئے۔ اللہ اکبر! تو تصور نبوت زائل نہیں ہوگا بلکہ اس سے پکا ہوگا جب السلام علیکہ ایھا النبی کہے گا فوراً تصور۔ بلکہ امام غزالی تو فرماتے ہیں السلام علیکہ ایھا النبی کرو تو حضور کا تصور اپنا جو ہے دل کے اندر رکھو جی۔ اور دوسری روایت بھی صحیح مسلم کی ہے، حضرت حریث بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ کأنی انظر الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی المنبر وعلیہ امامۃ سوداء وقد ارحى طرفیہ بین کتفیہ۔ سبحان اللہ! صحابی رسول جو ہیں حضرت حریث کہتے ہیں کہ میں حضور علیہ السلام کا یوں تصور کرتا ہوں گویا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر تشریف فرما ہیں اور سیاہ امامہ باندھے ہوئے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے امامے کے دونوں پلے آپ کے دونوں شانوں کے درمیان لٹکے ہوئے ہیں جی۔ تو اس سے بھی پتہ چلا کہ تصور شیخ برا نہیں ہے بلکہ جو ہے وہ جائز ہے۔ ویسے ایک دو حوالے ہم بزرگان دین کے عرض کرتے ہیں۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو بھی ساری دنیا تسلیم کرتی ہے، اور اس طریقے سے ملا علی قاری کو بھی تسلیم کرتی ہے۔ محدث ملا علی قاری اور صاحب مخزن العوارف لکھتے ہیں کہ عن الحسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال سألت خالی ہند بن ابی حالۃ وکانا وصافا عن حلیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم وانا اشتہی ان یصف لی منہا شیئا اتعلق به۔ کہتے ہیں کہ حضرت حسن بن علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ میں نے اپنے ماموں ہند بن ابو حالہ سے سوال کیا، اور وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حلیہ بیان کرتے تھے، اور میں مشتاق تھا کہ وہ میرے لیے کچھ بیان کریں تاکہ میں اس کو اپنے ذہن میں محفوظ کر لوں جی۔ اور تو اس کے تحت محدث ملا علی قاری جمع الوسائل فی شرح شمائل جو آپ کی کتاب ہے اس کے لکھتے ہیں اس وصف کو مضبوطی کے ساتھ ذہن نشین کر کے اپنے خزانہ خیال میں محفوظ کر لوں۔ اور حضرت حسن رضی اللہ عنہ یہ اس لیے فرمایا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی انتقال کے وقت وہ اتنی چھوٹی عمر کے تھے کہ اشیاء میں غور کرنے اور شکلوں اور اعضاء کو یاد رکھنے کے وہ قابل نہ تھے۔ اور اسی طریقے سے آخری بات حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنی مشہور تصوف کی کتاب القول الجمیل کے اندر لکھتے ہیں وَإِذَا غَابَ عَنُ الشَّيْءُ يُخَيَّلُ صُورَتَهُ بَيْنَ عَيْنَيْهِ بِوَصْفِ الْمَحَبَّةِ وَالتَّعْظِيمِ فَتُفِيدُ صُورَتَهُ مَا تُفِيدُ صُحْبَتَهُ۔ آپ فرماتے ہیں جب پیر موجود نہ ہو تو اس کی صورت کا اپنی دونوں آنکھوں کے درمیان محبت و تعظیم کے ساتھ تصور جمائے رکھنا، اور اس کی صورت کے تصور سے وہی فائدہ پہنچے گا جو اس کی صحبت سے جو ہے وہ فائدہ پہنچتا ہے۔ اور ایک اور شاہ ولی اللہ صاحب بڑے ایمان افروز بات ذکر کرتے ہیں، آپ فرماتے ہیں وقال المشائخ من اراد الدخول فی الاربعینیۃ تلزمه مراعاة امور دوام الصیام ودوام القیام وتقلیل الطعام والکلام والمنام والصحبت مع الانام والمواظبۃ علی الوضوء۔ آپ فرماتے ہیں مشائخ نے یہ فرمایا جو شخص چلہ کشی کرنا چاہے، 40 دن تنہائی کے ساتھ عبادت میں داخل ہونا چاہے، اس کو چند امور کی رعایت کرنا لازمی ہے، اور وہ ضروری امور یہ ہیں ہمیشہ روزے کی حالت میں رہے، ہمیشہ رات کو قیام کرے، کھانے پینے سونے اور لوگوں سے میل جول کی کمی کرے، جاگتے ہوئے اور سوتے ہوئے ہمیشہ باوضو رہے، اور حضرت پیر و مرشد کے ساتھ اپنے دل کو ہمیشہ لگائے رکھے۔ تو معلوم ہوا حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی بھی اللہ تک پہنچنے کا ذریعہ تصور شیخ بتا رہے ہیں۔ اللہ ہم سب کو اپنے شیخ کی اور اللہ مجنا چیز کو اپنا استانہ عالیہ کریپڑ شریف شیخ طریقت پیر سردار احمد صاحب قادری دامت برکاتہ العالیہ کے چشمہ فیض سے ہمیشہ مستفید رہنے اور ان کی صحبت اور تصور سے ہمیں جو ہے وہ مستفید و مستنیر رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔